اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونزعنا ما فی صدورهم من غل، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، یعنی کوئی میل، کوئی کدورت، کوئی رنجش۔ ونزعنا ما فی صدورهم من غل، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، کوئی میل، کوئی کدورت۔ یہ اہل ایمان اور جنت والوں کا مضمون آیت نمبر 42 سے شروع ہوا تھا، اور آیت نمبر 42 میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال صالحہ کریں گے، اور کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہرحال یہ مضمون اہل جنت کا آیت نمبر 42 سے شروع ہوا، اور اس آیت میں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، یعنی آیت نمبر 43 میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اہل ایمان کے سینوں میں، اگر اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی رنجش، کوئی بیر ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان بھی آخر انسان ہے، آپسی معاملات میں ان کو بھی ایک دوسرے سے گلے اور شکوے ہو سکتے ہیں، شکوک و شبہات ان کے دلوں میں بھی جنم لے سکتے ہیں۔ دینی جماعتوں میں بھی کسی مامور کو امیر سے، یا کسی امیر کو کسی مامور سے، یا ایک دوست کو کسی دوسرے دوست سے شکایت ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے گلے اور شکوے بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں ختم نہ ہو سکے ہوں۔ ایسے گلوں اور شکووں کے تحت قرآن مجید نے کئی بار ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال یہ یعنی اہل ایمان، یہی مطلب ہے کہ اہل ایمان بھی، ایمان والے بھی آخر انسان ہیں، آپسی معاملات میں ان کو بھی ایک دوسرے سے گلے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے شکوے ہو سکتے ہیں، شکوک اور شبہات ان کے دلوں میں بھی جنم لے سکتے ہیں۔ دینی جماعتوں میں بھی کسی مامور کو امیر سے، امیر کو کسی مامور سے، یا ایک دوست کو کسی دوسرے دوست سے شکایت ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے گلے اور شکوے بھی ان کے درمیان ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں ختم نہ ہو سکے ہوں۔ ایسے گلوں اور شکووں کے بارے میں اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کی کئی آیتوں نے اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو ایسی تمام گندگیوں سے پاک کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوں گے۔ آپسی جو رنجش ہیں، جو کدورتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پاک کر کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے، اس حال میں کہ اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے نہ کوئی رنجش ہوگی، نہ کوئی کدورت ہوگی۔ یہی مضمون کو سورہ ہجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 47 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ہم پڑھیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی، بھائی بھائی بن کر وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی، وہ بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے۔ دیکھیے آیت کے اندر
غل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ غل کہتے ہیں اس کینے اور بغض کو جو سینوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جی ہاں، غل اس کینے بغض کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حشر میں ایمان والوں کو یہ تلقین کی گئی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ تلقین کی گئی ہے اہل ایمان کو کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہ معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کوئی کدورت، کوئی رنجش باقی نہ رہے، بے شک تو رؤوف اور رحیم ہے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، یہ سورہ حشر کی پارہ نمبر 28 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ غل کا لفظ یہاں سورہ حشر کی اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہ معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دلوں میں کوئی کدورت باقی نہ رہے، بے شک تو رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اور دیکھیے اس سلسلے میں ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ دور فتن میں بعض صحابہ کے درمیان بھی کدورتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا کوئی میل۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض صحابہ کے درمیان بھی کدورتیں ہو گئی تھیں، لہٰذا عام انسانوں میں کدورت کا ہونا، رنجشوں کا آپس کے درمیان ہونا یہ عام سی بات ہے، لیکن جب اہل جنت میں جائیں گے تو اس طرح کی کوئی کدورت، کوئی رنجش ان کے سینوں کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ بہرحال اہل جنت اور اہل ایمان ایک دوسرے سے بالکل خوش بھائی بھائی ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اور دیکھیے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مومنین جب پل صراط سے گزر کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین جب پل صراط سے گزر کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیا جائے گا، اور ان کے آپس میں اگر کسی سے کسی کو رنجش تھی یا کسی پر کسی کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انتقام لے کر معاملات صاف کر لیں گے، اور اس طرح سے حسد، بغض، کینہ وغیرہ سے پاک ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ مومنین جب پل صراط سے گزر کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیا جائے گا، اور ان کے آپس میں اگر کسی کو رنجش تھی یا کسی پر کسی دوسرے کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انتقام وغیرہ لے کر معاملات صاف کر لیں گے، اور اس طرح حسد، بغض، کینہ وغیرہ سے بالکل پاک صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جی ہاں، تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ پل صراط کے بظاہر پل صراط کا آخری، یہ پل بظاہر پل صراط کا آخری حصہ ہوگا۔ جس پل کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ پل بظاہر
پل صراط کا آخری حصہ ہوگا جو جنت سے متصل ہوگا۔ علامہ سیوطی نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورت ہے، ایک حال ہے اہل جنت کا کہ ایک دوسرے کی آپسی رنجشوں سے پاک ہو کر وہ جنت میں داخل ہوئیں گے۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں، تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے بالا خانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے بالا خانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اہل جنت کا ایک حال ہے اور ایک حالت اور ایک صورت ہے۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت 47 میں اہل جنت کے دوسرے حال کی طرف۔ یہ پہلا حال تو یہ تھا کہ اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی رنجشوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آگے آیت کے اسی حصے میں یعنی آیت نمبر 47 کے اسی حصے میں اہل جنت کے، یہ آیت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 43 کے اسی اگلے حصے میں اہل جنت کے دوسرے حال کی طرف بیان کیا گیا ہے، دوسرے حال کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ آیت نمبر 43 کا اگلا حصہ، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ دیکھیے آیت نمبر 43 کا یہ اگلا حصہ بہت ہی اہم ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، اور وہ کہیں گے یعنی اہل جنت کہیں گے کہ تمام شکر اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا۔ اس کا ہم ماحولی ترجمہ کر رہے ہیں کہ تمام شکر اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے نہ ہمیں پہنچا دیا ہوتا۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ دیکھیے جو بندے کا مقام عبدیت ہے، ہر انسان ایک بندہ ہے، اور اس بندے کا مقام عبدیت اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے انعام پر احسان مانتے ہوئے سراپا شکر بن کر پکار اٹھے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں اپنی کوششوں کی بنیاد پر کبھی بھی اس جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا، یہ سارا تیرا فضل اور کرم، تیری ہی عطا اور تیری ہی دین ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی، اب دیکھیے بندے کا عبدیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے انعام پر ایک بندہ احسان مانتے ہوئے سراپا شکر بن جائے اور پکار اٹھے کہ اے اللہ، میں اس لائق نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں اپنی کوششوں کی بنیاد پر، میں اپنی محنتوں کی بنیاد پر کبھی بھی اس جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا، یہ سارا تیرا فضل اور کرم ہے، تیری ہی عطا اور تیری ہی دین ہے۔ اب دیکھیے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے حسن نیت اور ان اعمال صالحہ کی قدردانی کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو نے دنیا میں خلوص نیت سے
حق کا راستہ چنا تھا، تیرے اندر اخلاص تھا اور تو نے اس اخلاص سے حق کا راستہ چنا تھا۔ اب اس راستے میں تو نے محنت بھی کی، نقصان بھی اٹھایا، نقصان بھی برداشت کیا اور باطل کا مقابلہ کرنے میں بھی تکلیفیں اٹھائیں، لہٰذا آج یہ مقام اور مرتبہ تیری محنت اور تیری کوشش کا صلہ ہے۔ یعنی ایک بندے کی بندیت کا تقاضا اللہ کا شکر اور احسان مانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو۔ اور پھر اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کی بڑی قدردانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے گویا کہ میرے بندے تو نے اخلاص نیت سے حق کا راستہ چنا تھا، اس میں تو نے محنت بھی کی، نقصان بھی برداشت کیا اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکلیفیں بھی اٹھائی تھی، لہٰذا آج یہ مقام اور مرتبہ تیری اس محنت کا انعام اور تیری کوشش کا صلہ ہے۔ اب دیکھیے یہ اس پوری وضاحت سے یہ بات نکھر کر سامنے آئی، یہ بات پتہ چلی کہ بندے کی محنت اور کوشش اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم، یہ دونوں مل کر ہی کسی بندے کی دائمی کامیابی کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر ہی، یعنی اس بندے کی محنت اور کوشش اور اللہ کا فضل اور کرم، یہ دو چیزیں مل کر ہی بندے کی دائمی کامیابی کو ممکن بناتی ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ محنت اور کوشش اور اللہ کا فضل اور کرم، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کر کسی بھی بندے کی دائمی کامیابی کو ممکن بناتی ہیں۔ یعنی کسی انسان کی اگر دائمی کامیابی ممکن ہو سکتی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کام کو کرنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں اور ہمارے لیے وہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ارادہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملے گی، اور اسی طرح اللہ کی توفیق کے بغیر صرف ارادہ کر لینے سے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہل جنت کا دوسرا حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ نبا میں پڑھیں گے جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ یہ جزاء من ربک، یہ عطا ہے تیرے رب کی طرف سے عطا کی ہوئی حساب سے۔ حالانکہ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال کوئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت میں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہی بات بتلائی گئی ہے کہ تمہیں اورثتموہا بما کنتم تعملون، اور انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا کہ اعمال کچھ نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ اور ایمان دونوں مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں اعمال کے ذریعے سے ہی راضی اور خوش ہو کر جنت جیسا بڑا انعام عطا فرم کریں گے۔ تو بہرحال یہ اہل جنت کا دوسرا حال ہے اور دوسری صورت ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ دیکھیے آیت کے اندر ہدایت کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ ہدایت کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی ہے، اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہدایت کہتے کس کو ہیں اور ہدایت کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے ہدایت کے مختلف درجات ہیں اور اس کا آخری درجہ جنت کا دخول ہے، جنت میں داخل ہونا ہے۔ اور مفسر امام راغب اصفہانی جو مشہور مفسر ہیں 11ویں صدی عیسوی کے، لفظ ہدایت کی بڑی فائدہ مند اور اہم وضاحت کی ہے انہوں نے کہ ہدایت کا لفظ بہت عام ہے اور اس کے درجات مختلف ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف جانے کا راستہ ملنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے ملنے کا نام ہدایت ہے۔ اس لیے تقرب الی اللہ کہ جنت
تقرب الی اللہ یعنی اللہ سے نزدیکی کے جتنے درجات مختلف ہیں، اسی طرح ہدایت کے درجات بھی مختلف ہیں، اور ہدایت کا ادنا درجہ کفر اور شرک سے نجات اور ایمان کا حاصل ہونا ہے۔ جی ہاں، ہدایت کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے نجات حاصل کر لے اور اس کو ایمان حاصل ہو جائے، اور ایمان سے، ایمان لانے سے، ایمان قبول کرنے سے انسان کا رخ غلط راستے سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو طے کرنے کے ہر درجے کا نام ہدایت ہے۔ ایمان پا کر انسان کا رخ غلط راستے سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اور بندے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو طے کرنے کے ہر درجے کا نام ہدایت ہے۔ اسی لیے ہدایت کی طلب سے کسی وقت کوئی انسان، یہاں تک کہ انبیاء اور رسل بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیم جس طرح امت کو دی ہے، خود بھی اس دعا کا اہتمام جاری رکھا، کیونکہ تقرب الی اللہ کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ جنت کے داخلے کو بھی اس آیت میں ہدایت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت کا آخری مقام ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 44 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے کہ ہم نے تو وہ وعدہ بالکل سچا پایا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یعنی جن نعمتوں کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئیں، اس کا وعدہ ہمارے حق میں سچا ثابت ہوا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ، تو کیا تم نے بھی، اب اہل جنت کہہ رہے ہیں اہل جہنم سے، تو کیا تم نے بھی سچا پایا ہے وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، یعنی اہل جہنم جواب میں کہیں گے کہ ہاں، ہمارے ساتھ بھی جو وعدہ کیے گئے تھے وہ بھی سب کے سب پورے ہو گئے، یعنی جو وعیدیں ہمیں دنیا کے اندر بتلائی جا رہی تھیں، سنائی جا رہی تھیں، عذاب کی جو مختلف شکلیں ہمیں بتلائی جا رہی تھیں اور ہم ان کو نہیں مان رہے تھے بلکہ ان کا مذاق بنا رہے تھے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، وہ سب کی سب حقیقت کا روپ لے کر ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس وقت ہم ان میں گھرے ہوئے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اس وقت پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے مابین کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 45 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ لوگ جو روکتے تھے اور خود بھی رکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے، کمی نکالتے تھے، یعنی صرف یہی نہیں تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسروں کو اس راستے سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر لو اور آج کے حالات پر نظر ڈال لو، ایسا ہی ہو رہا ہے جس طرح مشرکین مکہ اگر کسی شخص کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے تو اسے ورغلاتے، اسے بہکاتے اور بہکانے کے در پہ ہو جاتے کہ کہیں وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان نہ لے آئے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ آخرت کے منکر تھے۔ یہ مضمون آگے اور بھی چلے گا تھوڑا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہرحال آج کے درس اور سبق کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا کہ آیت نمبر 43 میں اہل جنت کے دو حال بتلائے گئے، ایک تو ان کے درمیان آپسی کدورت اور رنجش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیں گے اور اخوت اور محبت ڈال دی جائے گی۔ دوسرا حال اہل جنت کا یہ بتلایا کہ وہ ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اور کہیں گے کہ اگر اللہ کا فضل اور کرم شامل نہ ہوتا
تو ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور آیت نمبر 45 میں اہل جہنم اور اہل جنت کے درمیان بات چیت مکالمات کو بیان کیا گیا، اور آیت 45 میں اہل جہنم کی 3 صفات بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے تھے، نمبر 2 دوسروں کو بھی روکتے تھے، نمبر 3 وہ آخرت کے انکاری تھے، آخرت کا ان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ بہرحال یہ آج کے درس اور سبق کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل صالح کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہم وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔